شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر تھا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر ان کے وزیر اور جنگجو میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دست حق پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفرازی ہیں۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو کرن ختم ہو گئے۔ 100 برس کا ایک کرن ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسو تھے، اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ علم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہ عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی ہے۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں جن کی رودات بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے یہ لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا، چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ سے متقول ہو گئے۔ حضرت ذوالقرنین کا دوسرا سفر۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے تھے، اور حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو قتل کر دیا۔ حضرت ذوالقرنین کا تیسرا سفر۔ پھر آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج اور ماجوج یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک سانپ، بچھو، گگڑ اور چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج و ماجوج کے شر
ان کی اظہار ثانیوں سے بچائیں۔ اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے، لوہے کے تختے نیچے اور اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا، اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں پہلے سفر کا ذکر ہے، پھر دوسرے سفر کا تذکرہ اور تیسرے سفر کی روداد ہے۔ دیوار کہاں بنائی گئی؟ ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کہاں ہے؟ اس میں خاصا اختلاف ہے۔ یہ دیوار شمال میں بنائی گئی تھی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ابھی تک کئی ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جو بیرونی حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی۔ سب سے مشہور دیوار چین ہے، مگر وہ لوہے اور تانبے کی نہیں ہے۔ دوسری دیوار بخارا اور ترمس کے قریب دربن میں ہے، جو تیمور لنگ کے دور میں بھی موجود تھی، کیونکہ اس زمانے کے ایک اندلسی قاصد نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر کیا۔ تیسری دیوار داغستان میں ہے، یہ بھی دربند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھی دیوار ایسی جو درے داریال کے نام سے مشہور ہے، یہ درے پہاڑ کی دو بلند چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔ عباسی بادشاہ واسق باللہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ سد ذوالقرنین ٹوٹ گئی ہے، تو اس نے تحقیق کے لیے جو وفد بھیجا وہ بھی اسی دیوار کو دیکھنے آیا۔ اس وفد نے یہ بھی بتایا کہ وہ دیوار لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے۔ بیشتر مفسرین اسی دیوار کو سد ذوالقرنین قرار دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں کا کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑیں گے۔ ایسا ہی یہ روز کرتے ہیں اور جب تک کرتے رہیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ جب اس دیوار کا ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں کا کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالی کل اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کے یہ ثمرہ ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج و ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، مگر مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ترجمہ یہاں تک کہ ہے جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاجوج و ماجوج کے فتنوں سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔